اللہ یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ رب العزت کو ہر چیز کا اختیار ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر ہے۔ وہ اگر بے موسم کے پھل سردیوں کے گرمی میں لا کر پیدا کر دے، رکھ دے، مہیا کر دے، تو اللہ رب العزت کی ذات سے یہ کوئی بعید نہیں ہے۔ البتہ یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ کرامت کس کو کہتے ہیں، کرامت کی تعریف کیا ہے، اور اسی طرح کرامت کے مقابلے میں لفظ معجزہ بولا جاتا ہے۔ تو لفظ معجزہ کی تعریف کیا ہے؟ معجزہ کہتے ہیں کوئی خرق عادت کام، کوئی خرق عادت کام کسی نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو، ایسے بندے کے ہاتھ پر ظاہر ہو جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور اس کے ہاتھ پر خلاف عادت کام، خرق عادت کام ظاہر ہو جائے، یعنی ایسا کام اس کے ہاتھ پر ظاہر ہو جائے جو عام طور پر انسانوں سے ہوتا نہیں ہے، عام طور پر انسانوں سے، اور نہ ہی اس کے علاوہ کوئی اور انسان ایسا کام کر سکے، تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اور کرامت یہ ہے کہ کسی ایسے انسان کے ہاتھ پر خرق عادت کام ظاہر ہو جائے، خلاف عادت کام ظاہر ہو جائے، جو نبی تو نہیں ہے، جو نبی تو لیکن ولی ہے، لیکن کیا ہے؟ ولی کہتے ہیں جو پابند شریعت ہو، شریعت کا کیا ہو؟ پابند ہو، سنت کا کیا ہو؟ پابند ہو، متقی پرہیزگار ہو، شریعت پر عمل پیرا ہو، ایسے بندے کے ہاتھ پر اگر خرق عادت اور خلاف عادت کام ظاہر ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کرامت۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کرامت۔ اور ایک لفظ استدراج بھی بولا جاتا ہے، معجزہ کرامت کے مقابلے میں ایک لفظ کیا بولا جاتا ہے؟ استدراج۔ استدراج کہتے ہیں کہ کوئی خرق عادت کام ایسے بندے کے ہاتھ پر ظاہر ہو جائے جو نبی بھی نہیں ہے اور ولی بھی نہیں ہے، نبی بھی اور ولی بھی نہیں ہے، بلکہ یا تو کافر ہے، یا تو کیا ہے؟ کافر ہے، یا پھر یہ ہے کہ ہے تو مسلمان لیکن فاسق فاجر ہے، متقی پرہیزگار نہیں ہے، شریعت کا باغی ہے، احکام شریعت پر اس کا عمل نہیں ہے، سنتوں پر اس کا عمل نہیں ہے، اس کی ساری زندگی، اس کے اعمال جو ہے وہ فسق و فجور سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ کام جو خلاف عادت کسی کافر کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے یا فاسق فاجر کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، اسے استدراج کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ استدراج۔ تین باتیں آئی ہیں، معجزہ، کرامت اور استدراج۔ معجزہ خرق عادت کام جو نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو، اور کرامت وہ خرق عادت کام جو کسی ولی کے ہاتھ پر کیا ہو؟ ظاہر۔ ولی سے مراد، ولی کس کو کہتے ہیں؟ جو متبع شریعت ہو، پابند شریعت ہو۔ اور تیسرا خرق عادت کام، استدراج، خرق عادت کام جو کسی کافر کے ہاتھ پر ظاہر ہو یا مسلمان فاسق فاجر کے ہاتھ پر کیا ہو؟ ظاہر ہو، اسے استدراج کہتے ہیں۔ معجزے سے مقصود نبی کی تائید ہوتی ہے، معجزہ دلیل نبوت ہوتا ہے، جس کے ہاتھ پر ظاہر ہو رہا ہے یہ دلیل اور تائید ہوتی ہے اس بات کی کہ یہ میرا سچا پیغمبر ہے، میرا بھیجا ہوا یہ کیا ہے؟ نبی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک قسم کی تائید ہوتی ہے۔ اور کرامت یہ ولی کی صداقت اور سچائی کی کیا ہوتی ہے؟ دلیل، تاکہ لوگ اس کی طرف کیا ہوں؟ متوجہ ہوں اور اس سے فائدہ حاصل کریں۔ اور جو استدراج ہے، کیا ہے؟ کافر کے ہاتھ پر خلاف عادت کام جو ظاہر ہو جاتا ہے، خرق عادت کام، یہ کس مقصد کے لیے ہوتا ہے؟ یہ کس مقصد کے لیے ہوتا ہے؟ تو یہ یاد رہے کہ کسی کافر کے ہاتھ پر خلاف عادت کام ظاہر ہو رہا ہے، فاسق فاجر کے ہاتھ پر خلاف عادت کام کیا ہو رہا ہے؟ یہ اللہ کی اس پر ناراضگی کی دلیل ہوتا ہے۔ اللہ کی ناراضگی کی کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ ناراض ہے، اللہ کے ہاں اس کے کوئی عمل قبول نہیں ہے، خاص کر یہ جن برائیوں میں پڑا ہوا ہے لیکن ان کو یہ اچھا سمجھ رہا ہے، ان کو یہ کیا سمجھ رہا ہے؟ خاص کر یہ کام جب خلاف عادت اس کے ہاتھ پر کیا ہوگا؟ ظاہر ہوگا، تو وہ اپنے آپ کو مقبول سمجھے گا، حالانکہ وہ فاسق فاجر ہے، شریعت کا باغی ہے، شریعت کے اوپر اس کا عمل، یا کافر ہے، سرے سے ایمان ہی، لیکن خرق عادت کام کے ظاہر ہونے سے وہ اپنے آپ کو کیا سمجھے گا؟ مقبول سمجھے گا، اپنے آپ کو سچا سمجھے گا، تو ظاہر ہے اسے توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوگی، اسے اگر کافر ہے تو ایمان کی توفیق بھی نہیں ہوگی، ایمان کی توفیق بھی
اور یہ ایمان کی توفیق نہ ہونا، توبہ کی توفیق نہ ہونا، یہ اس غلط گمان میں مبتلا کیسے ہوا؟ استدراج کی وجہ سے، خلاف عادت کام جو اس کے ہاتھ پر کیا ہوا ہے؟ ظاہر ہوا ہے۔ تو گویا اللہ رب العزت ایسا کام ایسے بندے کے ہاتھ پر جو ہے کافر یا غیر کافر تو نہیں ہے لیکن فاسق فاجر ہے، اللہ رب العزت خرق عادت کام اس کے ہاتھ پر ظاہر کر کے گویا اپنی ناراضگی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں اور اس بندے کو مزید گمراہی میں ڈال کر جہنم کا مستحق بنانا چاہتے ہیں، سزا کا مستحق بنانا چاہتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس سے ایک بات جو میں یہاں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ یا تو غیر مسلم ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، کسی بھی غیر مسلم مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے، یا پھر فاسق فاجر ہوتا ہے، شریعت پر اس کا بالکل عمل نہیں ہوتا، چہرے پر داڑھی نہیں ہوتی، لباس سنت کے مطابق نہیں ہوتا، اس کی عبادات بالکل ضائع ہوتی ہیں، عبادات پر عمل پیرا نہیں ہوتا، لیکن اس کے ہاتھ پھیرنے سے بعض اوقات لوگوں کو کیا مل رہی ہوتی ہے؟ شفا مل رہی ہوتی ہے، اور بڑی بڑی مونچھیں، زلفیں، سرکار بنے ہوتے ہیں، ملنگ سے بنے ہوتے ہیں، ہم اسے ولی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ عام ناواقف لوگ، جاہل لوگ ان کو کیا سمجھ لیتے ہیں؟ ولی سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ وہ ولی نہیں ہے۔ ولی اس کو کہتے ہیں جو پابند شریعت ہو، کرامت اس کے ہاتھ پر ظاہر ہو یا نہ ہو، اگر ظاہر ہو جائے تو کرامت ہوگی، لیکن اگر خلاف عادت کام اس کے ہاتھ پر ظاہر نہ بھی ہو، پابند شریعت ہے مکمل، تو وہ ولی ہے اللہ کا، وہ اللہ کا کیا ہے؟ ولی ہے۔ لیکن اگر پابند شریعت نہیں ہے پھر بھی خلاف عادت کام اس کے ہاتھ پر کیا ہو رہا ہے؟ ظاہر ہو رہا ہے، تو یہ استدراج ہے، اسے کرامت نہیں کہتے، اور یہ اس کے ولی ہونے کی دلیل نہیں ہے بلکہ عند اللہ مبغوض ہونے کی دلیل ہے، اللہ کے ہاں غیر مقبول ہونے کی کیا ہے؟ دلیل ہے۔ اس لیے اس بات کا خاص خیال رہے کہ ہر وہ بندہ جو کڑے شڑے پہن کے ملنگ سی صورت بنا لے، بات سمجھ آ رہی ہے، لیکن شریعت کے اوپر عمل نہ ہو، سنتیں ساری ضائع کی ہوئی ہوں، داڑھی جو ہے وہ بالکل کیا ہو؟ صاف ہو، لباس خلاف شریعت ہو، اس کا اٹھنا بیٹھنا خلاف شریعت ہو، اس کے ہاتھ پر اگر کوئی خلاف عادت کام ظاہر ہو جاتا ہے تو یہ کبھی بھی اس کے مقبول ہونے کی دلیل نہیں ہے اور اس کے ولی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو ولی سمجھ لینے والے پر بھی اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، ایسے لوگوں پر اعتماد کرنے والوں پر بھی اللہ کی کیا ہوتی ہے؟ یہ عام لوگوں کے لیے آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتی ہے کہ ایک ایسا بندہ جو ہے تو فاسق فاجر، اللہ کے احکامات کا باغی ہے، شریعت پر عمل پیرا نہیں ہے، اس کے ہاتھ پر خلاف عادت کام کے ظاہر ہونے کے بعد لوگ اگر اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو وہی جائے گا جس پر اللہ کی ناراضگی ہوگی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر اللہ کی ناراضگی نہیں ہوگی اور اللہ رب العزت اسے ہدایت پر رکھنا چاہیں گے تو وہ کبھی بھی ایسے آدمی کے خرق عادت کام کو دیکھ کر کبھی بھی اس کو ولی نہیں مانے گا، کبھی بھی اس کو اللہ کا مقبول بندہ نہیں مانے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقبولیت کا دار و مدار صرف خلاف عادت کام کے ظاہر ہونے پر نہیں ہے۔ کرامت جیسے کسی کام کے ہاتھ پر ظاہر ہونے سے کوئی ولی نہیں بن جاتا ہے، ولی ہونے کے لیے متبع شریعت ہونا ضروری ہے۔ متبع شریعت ہونا کیا ہے؟ ایک اور بات یہاں وہ بھی سمجھ لیں کہ معجزہ اور کرامت، معجزہ اور کرامت یہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، بندے کا فعل نہیں ہوتا۔ مثلا نبی کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر ہوا، موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ ان کی لاٹھی سانپ بن جاتی تھی۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں معجزات ہیں، جن میں سے ایک وہ چاند کو دو ٹکڑے کرنا، اشارے انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ یہ جو معجزات ہیں یا کسی ولی کے ہاتھ پر کرامت کا ظاہر ہونا، جس کے ہاتھ پر ظاہر ہو رہا ہے معجزہ یا کرامت، یہ اس کا فعل نہیں ہے، اس کا یہ کام فعل اور کام تو اللہ کا ہوتا ہے لیکن ظہور بندے کے ہاتھ پر ہوتا ہے۔ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو جائے تو معجزہ ہے، ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو جائے تو وہ کیا ہے؟ کرامت ہے۔ یہ بات بعض ناواقف لوگوں کو سمجھ نہیں آتی اور وہ اپنی نادانی کی وجہ سے معجزے اور کرامت کو دیکھ کر ولی کے بارے میں اور نبی کے بارے میں تمام چیزوں کے اختیار کا عقیدہ کر لیتے ہیں، یہ نظریہ بنا لیتے ہیں۔ یہ مغالطہ لگا ہے معجزے اور کرامت سے۔ معجزے اور بھئی دیکھیں انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا، تو اس سے انہیں مغالطہ لگا کہ نبی کو ہر چیز کا کیا ہے؟ اختیار ہے۔
نبی کو ہر چیز کا کیا ہے؟ اسی طرح کوئی کسی ولی کو اگر دیکھا کہ وہ مصلی بچھا کر پانی کے اوپر نماز پڑھ رہا ہے، یہ کرامت اس سے ظاہر ہوئی تو کہہ دیا ولی کو ہر چیز کا کیا ہے؟ اختیار ہے۔ لیکن یاد رہے میں نے کہا کہ یہ معجزہ اور کرامت ولی کا فعل ہے ہی نہیں، ولی کا فعل جب معجزہ اور کرامت ولی کا فعل نہیں ہے بلکہ کس کا ہے؟ اللہ کا فعل ہے، تو معجزے سے معجزے والے فعل کو دیکھ کر یا کرامت کو دیکھ کر یہ سمجھنا کہ ولی اور نبی کو ہر چیز کا کیا ہے؟ اختیار ہے، یہ ایک مغالطہ ہے، یہ کیا ہے؟ غلط فہمی ہے۔ جب فعل اللہ کا ہے، معجزہ بھی اللہ کا فعل اور کرامت بھی اللہ کا فعل ہے، تو اختیار بھی کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، اور اللہ کے برابر اللہ کے علاوہ کسی کو بھی اختیار، ہر چیز کا اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو معجزے اور کرامت سے اس غلط فہمی میں مبتلا ہونا، اس غلط فہمی میں مبتلا ہونا کہ نبی اور ولی کو ہر کام کا کیا ہے؟ اختیار ہے، یہ درست ہے۔ مثال کے طور پر میں اس پر دو باتیں جو ہے وہ ذہن میں رہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ معجزہ اور کرامت اللہ کا فعل ہوتا ہے، اس بندے کا فعل نہیں ہوتا، ولی یا نبی کا فعل نہیں ہوتا۔ پہلی دلیل تو اس کی یہ ہے کہ جو معجزہ ہے اس کے مقصد کو ذہن میں رکھیں۔ معجزہ کیوں ظاہر ہوتا ہے؟ نبی کی نبوت کی دلیل کے طور پر، نبی کی بھئی نبی کے ہاتھ پر ایسا کام ہوا جو عام طور پر کسی عام آدمی کے ہاتھ پر وہ ظاہر نہیں ہوتا، عام آدمی کر بھی نہیں سکتا۔ تو جب ایسا کام کسی نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوگا تو یہ دلیل ہوگی اس بات کی کہ اللہ نے اپنا کام نبی کے ہاتھ پر ظاہر کر دیا، اپنا فعل جو خاص اللہ کا فعل تھا وہ نبی کے ہاتھ پر کیا ہو گیا؟ ظاہر۔ تو اس طرح اس نبی کے ہاتھ پر جب اللہ کا کام ظاہر ہو رہا ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہے، یہ اللہ کا بھیجا ہوا کیا ہے؟ ورنہ تو ہر ایک کے ہاتھ پر کیا ہو جاتا؟ ظاہر۔ غیر نبی کے ہاتھ پر بھی کیا ہو جاتا؟ تو معجزہ دلیل نبوت بھی تبھی بنے گا جب اللہ کا فعل ہو، جب اللہ کا خود نبی کا اپنا فعل ہو تو دلیل نبوت کیسے بنے گا؟ اللہ کی تائید تو تبھی ملے گی، اللہ کی تائید تو تبھی سمجھی جائے گی، اور اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر تو تبھی سمجھا جائے گا جب اس کے ہاتھ پر جو فعل ظاہر ہوا ہے وہ اللہ کا ہے۔ آپ سمجھ آ رہی ہے؟ تو معجزہ دلیل نبوت بھی تبھی بنے گا جب معجزے کو اللہ کا فعل اور اللہ کا کام سمجھا جائے۔ اسی طرح دوسری دلیل شاید میں پہلے بھی کسی موقع پر کہہ چکا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ معجزہ دکھایا فرعون کے دربار میں کہ ان کی لاٹھی جو ہے وہ سانپ بن گئی، تو یہ خبر اس زمانے میں ایک بڑے جادوگر کو پہنچی، بڑے، وہ خود بھی جادوگر تھا، اس کے دو بیٹے تھے وہ بھی جادوگر تھے۔ تو اس نے اپنے بیٹوں کے ساتھ یہ مشورہ کیا، یہ طے کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے اس لاٹھی کو جو سانپ بن جاتی ہے، جس کے بارے میں فرعون نے تو کہہ دیا تھا کہ یہ بھی کیا ہے؟ جادو ہے، یہ بھی کیا ہے؟ جادو ہے۔ اس نے کہا اس کی جانچ کرنی چاہیے، اس کی آزمائش کرنی چاہیے کہ واقعی یہ جادو ہے یا معجزہ ہے، جادو ہے یا۔ اس نے طریقہ یہ اختیار کیا، اپنے بیٹوں کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ خفیہ طریقے پر ان کی ریکی کرو، نگرانی کرو، دیکھو کہ جب موسیٰ علیہ السلام آرام کرتے ہیں اور اپنے ڈنڈے کو رکھ دیتے ہیں، تب جا کر جب وہ سو جائے بالکل نیند میں ہوں، تم جا کر اس لاٹھی کو اٹھا لینا، اس لاٹھی کو، پھر اس کے بعد جو بھی ہو مجھے آ کے بتانا ہے۔ تو وہ بیٹے دونوں گئے، موسیٰ علیہ السلام کی نگرانی کرتے رہے۔ جب وہ سوئے کسی جگہ پر، نیند آ گئی انہیں، تو ایک نے آگے بڑھ کر اس ڈنڈے کو اٹھانا چاہا تو وہ ڈنڈا سانپ بن گیا، وہ لاٹھی کیا بن گئی؟ اب موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام، لیکن وہ لاٹھی کیا بن گئی؟ سانپ بن گئی۔ واپس ہے باپ کو آ کر بتایا کہ یہ صورتحال پیش آئی کہ موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے لیکن لاٹھی جو ہے پھر بھی سانپ بن گئی۔ تو اس نے کہا چلے وہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، یہ معجزہ ہے، یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے، جادو کیسے؟ اس نے کہا کہ جو معجزہ ہوتا ہے وہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت نیند سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ اللہ رب العزت لا تاخذہ سنۃ ولا، اللہ کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نیند سے کیا ہے؟
پاک ہے. تو جب اللہ کو نیند نہیں آتی ہے تو اللہ کا جو فعل ہے وہ بھی واقع ہوتا رہتا ہے, وہ بھی واقع. اگر یہ معجزہ نبی کا فعل ہوتا, بندے کا فعل ہوتا, تو موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے. یعنی جادو ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے. موسیٰ علیہ السلام, تو ان کا یہ جادو بھی واقع نہ ہوتا, کیونکہ جادوگر کا جادو تب تک چلتا ہے جب وہ جاگ رہا ہو. اگر جادوگر سو جائے تو اس کا جادو چلتا نہیں ہے, اس کا فعل چلتا. تو موسیٰ علیہ السلام کا فعل ہوتا تو فوراً وہ لاٹھی جو ہے سانپ نہ بنتی. تو لاٹھی کا سانپ بن جانا اور موسیٰ علیہ السلام کا سویا ہوا ہونا, یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ لاٹھی کا سانپ بننا جو یہ جو معجزہ ہے یہ کس کا فعل ہے؟ اللہ کا فعل ہے. اور اللہ رب العزت کو نیند نہیں آتی, اللہ نہیں سوتے, تو اللہ کا فعل بھی نہیں سوتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے اللہ کا فعل بھی واقع ہو رہا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ جو معجزہ ہے وہ نبی کا اپنا فعل ہے, بلکہ وہ کس کا فعل ہوتا ہے؟ اللہ کا. لہذا اختیار بھی کس کا ہوگا؟ اللہ کا. معجزے کو دیکھ کر اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ معجزہ اگر نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو رہا ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کے نبی کو ہر چیز کا کیا ہے؟ اختیار ہے. یاد رہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو کسی چیز کا کوئی اختیار نہیں. ہر چیز کا اختیار صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس کسی چیز کا کوئی اختیار